السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال آیت 59 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا یحسبن، ہرگز خیال نہ کریں، اور حاسین با اس کا روٹ ورڈ ہے، حسبہ کہتے ہیں گمان یا خیال کو۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولا یحسبن، اور ہرگز وہ یہ نہ خیال کریں، الذین، وہ لوگ جو کفروا، کاف فا اور را روٹ ورڈ ہے۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا۔ رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا دیتی ہے، اور کاشتکار کو بھی کیونکہ زمین کے اندر وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، اور کفران نعمت، جو نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ناشکرا۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھتا۔ کفروا کافر ہیں، سبقو سبقت، سین با قاف روٹ ورڈ ہے۔ اصل معنی ہے چلنے میں آگے بڑھ جانا، جیسے سبقت لے جانا، بازی لے جانا۔ کہتے ہیں نا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، وہ تو سبقت لے گیا۔ یہ اردو کا لفظ ہے نا، یہ ہم ویسے ہی جانتے ہیں، ہے نا، آپ گڈ گرل۔ سبقو، انہوں نے سبقت لی، یعنی وہ آگے بڑھ گئے، تو آگے بڑھ گئے یعنی بھاگے، بچ گئے وہ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے۔ اِنَّهُمْ، بے شک وہ، لا يعجزون، عین جیم زار روٹ ورڈ ہے، عجز الانسان، انسان کا پچھلا حصہ کو، اور تشبیہ کے طور پر ہر چیز کے پچھلے حصے کو بولا جاتا ہے عجز۔ اس میں عاجزی اور بے بسی کے اظہار، جیسے ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، اعجزت ان اکون، کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اور قدرت، ایک تو سے طاقت رکھنا، کچھ کر سکنا، طاقت والا، جیسے اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ تو اس میں عاجزی کا اظہار ہے، انہم لا یعجزون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہرا نہیں سکتے۔ سادے لفظوں میں آپ کو بتا دوں، ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا، اور عین دال دال روٹ ورڈ، اعداد کا معنی ہے تیار کرنا، مہیا کرنا، یعنی ریڈی رکھنا، تیار رکھو، تیار رکھو، ہر ٹائم ریڈی رہو۔ اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر 2-3 جگہ بھی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم روزوں کا شمار پورا کرو، تو وہاں گنتی کے معنوں میں آیا ہے۔ ایام معدودات، یاد آیا، گنتی کے چند روز میں ماہ رمضان کی طرف اشارہ ہے نا۔ پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات بھی پڑھا تھا، گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، کہاں بلا، یاد آیا، ذی الحجہ کے دنوں میں، یہ ذی الحجہ کے دنوں میں۔ تو ایک ورڈ اگر آپ صحیح یاد کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے کام آئے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کافروں کے لیے، تیار رکھو، مستطعتم، جو کچھ تم استطاعت رکھتے، جو کچھ تم طاقت رکھتے ہو۔ تو وہ عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ طوعن ہم نے پڑھا تھا خوشی سے کرنا، یاد ہے، جتنی استطاعت رکھی ہو، من قوہ، قوف وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قوت، طاقت، من قوہ جتنی طاقت ہے، قوت طاقت، ومن رباط، اور من سے رباط،
را با تو روٹ ورڈ ہے. رباط مصدر ہے. مانا ہے کہ وہ گھوڑے تیار رکھو جو جہاد کی نیت سے بندھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ضرورت پڑے ان پر سوار ہو اور غازی کدھر جائے؟ جہاد کے لیے میدان جنگ میں. پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں سے بہت انسیت رکھتے تھے. ہمارے جیسے گھوڑے نہیں، جیسے ہم مالک ہیں ہمارے گھوڑے بھی سست پست ہیں، ایسے نہیں جو ہر ٹائم ریڈی رہتے تھے. ذرا امیجن تو کیجیے، مصطفیٰ کریم ایک دن گھوڑے کی پیشانی پر اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں تا قیامت خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اجر بھی ہے اور کیا چیز ہے؟ غنیمت بھی ہے. اس میں پیسہ بھی ہوتا ہے نا. تو رابات اور روٹ ورڈ ہے رباط، ریڈی رکھو. رباط کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلے ہوئے، بندھے ہوئے. تو ان چیزوں کو ریڈی رکھو. کس اور خاص تذکرہ آیا ہے؟ خیل، خیالام، خیال، خیال کوئی صورت، جیسے ہم لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، کچھ کرتے ورتے کچھ نہیں اور خیالی دنیا میں ہے نا، ایسی بات. یہ بھی اس کا معنی ہے. ویسے خیل کا لفظ گھوڑوں کے لیے بولا جاتا ہے. خیل گھوڑے. ترہبون، را ہا با روٹ ورڈ ہے، خوف کو کہتے ہیں. اور ہم اس کو پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہے. وہ یا فرحبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. بھی ہی اس سے عدو اللہ، عدو عین دال وہ روٹ ورڈ ہے، عداوت دشمنی. اور عدو اللہ اللہ کا دشمن. عدو کے لفظی معنی ہوتے حد سے بڑھنا اور باہم ہم آنگی نہ ہونا، جیسے دشمنی ہوتی ہے. اللہ کے دشمنوں کو وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو وآخرین، دوسرے، وآخرین اور دوسروں کو، من دونہم ان کے سوا، لا تعلمونہم جن کو تم ابھی نہیں جانتے، ان کے لیے بھی سب چیزیں ریڈی رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے، دشمنوں کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو، قوت تیار رکھو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور بدلے ہوئے گھوڑے تاکہ تم اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، خوف زدہ رکھ سکو، یعنی آپ کا روب ہو. اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ ہوتے ہیں نا کھلے دشمن، اور دوسرے ہوتے ہیں بس جن کا پتہ نہیں ہوتا، لا تعلمونہم جن کے من کے اندر پلیدی ہو، دشمن ہو جن کو تم نہیں جانتے. لیکن اللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا، نون فا قاف روٹ ورڈ ہے. نفق ٹنل کو کہتے ہیں، ایک سائڈ سے انٹر ہونا دوسری سائڈ سے نکل جانا. مال کو بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہوگا کہ کماؤ اور پھر آگے لگاتے جاؤ. وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیئن کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی، کوئی خاص چیز معین نہیں کی گئی کہ پیسہ یا کوئی بھی، اس میں جان، مال، وقت، کوشش، جتنی قربانیاں ہیں اس کا تذکرہ ہے. جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جو لکھتے ہیں، بعض فارورڈ کرتے ہیں، بعض جو ہمارا بچہ ہے وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ بھی تو اپنا ٹائم لگا رہا ہے نا، محنت اپنی کر رہا ہے. تو جو کچھ بھی تم کوشش کرو گی اللہ کے راستے میں، یوفا، اللہ پورا پورا دے گا، الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو چیز راہ خدا میں تم لوگ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں. کون دے گا؟ اللہ. اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبیل سین با لام روٹ ورڈ ہے نا، رستے کو کہتے ہیں جس سے سہولت سے چلا جائے، اس کے اندر سے رہ گیا تھا. اور ان اگر، جنحو کہتے ہیں جھکنا، مائل ہونا. یہ ہوتا ہے نا صلح کے لیے مائل ہونا،
سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، ان پروں کو بازوؤں کی طرح کہا گیا، نہیں جو دو پروں سے اڑنے والے، وہ جو پرندے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ ان اگر جانا ہو للسلم، سلم سلامتی سے، صلح کے لیے، وہ اگر وہ مائل ہوں کفار صلح کی طرف، فجرا آپ بھی مائل ہو جائیے، یعنی سلو کر لیجئے، لہا ان سے، وہ توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ان کے من میں جو کچھ ہے اس کو رہنے دیجیے، بس اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ اسلام کتنا امن کا دین ہے، کتنا محبتوں کا دین ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دے رہا، خون ریزی کی اجازت نہیں دے رہا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ بے شک وہ اللہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن، اور اگر یریدوا، اگر وہ ارادہ کریں، یعنی ان کی من کی پلیدی تو نہیں نا بندے کو سامنے سمجھ جاتی، یا ہمیں بھی بہت کچھ اس میں اسباق ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت میں پڑھیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں، اَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، بظاہر صلح کریں لیکن دل کے اندر ان کی یہ ہے کہ اس طرح ہم ان کو خراب کریں گے، تو کیا حکم ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، حسبک اللہ، کافی ہے کون؟ اللہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ ارادہ کریں آپ کو فریب دینے کا، دھوکہ دینے کا، تو آپ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے نا اللہ، أَيَّدَكَ، مدد کی تھی، کتنا انداز پر اثر ہے، قوت دی تھی تم کو، کدھر؟ بدر کے میدان میں، کیسے کیسے، کبھی ایک مٹھی پھینکی جاتی ہے اور ساروں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے، اور فرشتوں کے ذریعے اور بھی کیسی کیسی مددیں کی۔ أَيَّدَكَ، قوت دی تم کو، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ذریعے بھی۔ رسول اللہ مرکز نگاہ تھے نا، وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت سے اور مومنوں کی جماعت سے۔ وَأَلَّفَ، الف لام فا روٹ ورڈ ہے، الفت محبت، ہم آگے یہ اردو کا ورڈ ہے، اور ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں کیا ڈالا؟ الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اور یہ آگے آپ پڑھیں گے تو مزہ ہی آیا جائے گا۔ ویسے تو الف کہتے ہیں جو شروع والا الف با تا سا وہ ہوتے ہیں نا، اور بھی الفن کیا کہتے ہیں، ہزار کو کہتے ہیں، یہاں الفا الفت سے ہے، اسی نے الفت پیدا کر دی، بینا درمیان، قلوب قلب کی جمع، ہم ان کے دلوں میں، وہ جو مومنین تھے نا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی۔ مہاجرین اور انصار کی بات بھی آپ یہ سمجھے ہو رہی ہیں، اور تمام مجاہدین رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب اللہ بتا رہے لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے، نون فا قاف روٹ ورڈ ہے، اگر تم اے محبوبہ، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی جو بھی ہے ارض زمین کے اندر، جمیعہ سب کچھ، ما الفتا تو نہیں الفت پیدا کی جا سکتی تھی، نہیں الفت پیدا کر سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، لیکن کیسے سب کچھ ہو گیا؟ ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے الف بینہم ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، وہ جو ایک دوسرے کی دشمن تھے، جن کی لڑائیاں عرصے دراز تک رہتی تھی، وہ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ وہ مدینہ کے لوگ، مہاجرین انصار اور وہاں کے رہنے والے، کتنی الفت ہوگی۔ اور مرکز نگاہ کون تھے؟ اجتماعی مرکز کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل میں، ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بلا شبہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز ہم اور کہتے ہیں نا، یہ ہمیں بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، تو عزیز زبردست اور غالب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اور اس نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر ڈالتے
تو ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، بے شک بلا شبہ وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ جو بھاگ نکلے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی کہ وہ اللہ کو تو عاجز کوئی نہیں نہ کر سکتا، وہ تو قادر ہے. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں. بیماری مصیبت جب کوئی آفت آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی توبہ کرتے ہیں نا کہ ہم ساری زندگی گناہوں سے دور رہیں گے، ہم فرمانبرداری کی زندگی بسر کریں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے. لیکن جیسے ٹھیک ہوئے، مصیبت گئی تو دوبارہ وہی پرانے لچھن شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ اللہ نے انہیں ہر حال میں ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے. اور مسلمان ایسا عقیدہ تو یقیناً نہیں رکھتا، لیکن عمل ہمارا ایسا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات تو کفار کی ہو رہی تھی. آپ کو اور مجھے آنکھیں کھولنا ہوں گی. پھر ایک اور چیز جو اگلی آیت کے اندر ہے کہ ہر موقع پر مسلمانوں کو اللہ پر توکل کی تعلیم دینے والا قرآن مسلمانوں کو ہر طرح کے سامان جنگ سے لیس ہونے کی تاکید کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص توکل کو بے عملی کا مترادف نہ سمجھنا شروع کر دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توکل کا مطلب جو صحیح نہیں سمجھتے وہ تو اپاہجوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. اسباب اختیار کرنا اس کے ہمیں حکم دیا گیا ہوا ہے. جہاد کے لیے ہر ٹائم ریڈی رہنا. پہلے تو اور طرح کا جہاد تھا نا، لیکن دشمن آج بھی اسی طرح بڑا ایکٹیو ہے. آپ اور ہم سو گئے، وہ بڑا ایکٹیو ہے. کبھی کس کے ذریعے وہ حملے کرتا ہے. جیسے آج کل پوسٹس آتی ہیں نا پوسٹ. آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، یا فارورڈ کر کے دوسروں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے یا پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بڑوں کی طرف، ہے نا ایسی بات. تو ریڈی رہو. تو جہاد پہلے لوگ تو آمنے سامنے لڑا کرتے تھے نا، تو تلوار اگر پہلے تیار نہ ہو، دشمن وار کرنا شروع کر دے تو وہ بندہ کہ رک جا میں پہلے تلوار تیار کر کے آتا ہوں، تو کیا وہ دانا ہوگا؟ نہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی بھی بات ہو رہی ہے اور قیامت تک کے بندوں کے لیے کہ آپ ہر ٹائم ریڈی رہو. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. کچھ تو سامنے دشمن ہے، کچھ چھپے ہوئے دشمن ہے. دشمن جیسا بھی ہے وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، لیکن آپ بھی ریڈی رہو. جتنی آپ محنت کرو گے، جو کچھ بھی خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. رسول اللہ کے دور اقدس میں تو بہت زیادہ امتحانات تھے نا، منافق بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ تھے ایسے. پھر محبوب کریم کی شان اقدس دیکھیے، اللہ پہ بھروسہ دیکھیے، اور پھر وہ مجاہدین دیکھیے، وہ جو صحابہ کرام تھے، ان ساروں نے کیا کچھ خرچ نہیں کیا. آپ اور میں بھی تو ذرا سوچیں. تو خرچ کیجیے اور پھر جس کا دیا ہوا ہے اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر کے پھر اسی سے وصول بھی کیجیے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ 1-2 تو کتنے لو؟ کم از کم 7. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ سناتی ہوں. حضرت ابن ابی مسعود انصاری وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آدمی آیا، ایک اونٹنی کی نکیل ڈالے ہوئے تھے، ریڈی تھی اونٹنی، محبوب کے دربار میں دی اللہ کی راہ میں. تو رسول اللہ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث طیبہ، کہ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں 7 اونٹنیاں ملیں گی اور ہر ایک کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی. آپ بھی ریڈی رہا کیجیے، علم حاصل کیجیے، اور ہمارے جو ممالک کے حکمران ہیں انہیں بھی کیا چاہیے، وہ بھی ریڈی رہیں. کیونکہ جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کے اسباب جمع کرنا یہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ عبادت ہے.
اور پھر عبادت کے اسباب جمع کرنا بھی عبادت ہے. گناہ کے اسباب جمع کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. حج فرض کرنے کے لیے سفر کرنا فرض ہے، اور چوری کے لیے سفر کرنا پھر حرام ہے. تو سمجھنا بھی ہوگا. لیکن یہ ہمیں قیامت تک کے ہر بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ہر صورت آپ ریڈی رہو. آپ دیکھیے کہ جن کے پاس ایٹمی قوت ہے، کیا وہ کسی کے اوپر، یعنی جس دوسرے ملک کے پاس ایٹمی قوت ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہم کریں گے تو یہ آگے سے پڑ بھی جائیں گی نا. لیکن کن پہ ان کی چالیں چلتی ہیں؟ وہ جو صلح کرنے والے لوگ کن پہ چالیں چلتے ہیں؟ وہ جو کمزور ممالک ہوتے ہیں. تو دشمن جتنے ایٹمی قوت والا ہو، لیکن اس کے مد مقابل دوسرے ایٹمی قوت والے ممالک ہوں تو ان پر حملے کی جرت نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ ہم حملہ کریں گے تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا. لیکن وہی بڑی طاقتیں، عالمی امن کے جھوٹے دعوے دار، کمزور ممالک کو طاقت دکھانے کے شیر ہیں. ایسا نہیں؟ اور پھر کتنے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اور اس آیت پر کچھ تو عمل ہمارے وطن کے لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے نا، کہ بے شک ابھی وہاں کے چور ڈاکو بہت کچھ ہیں، لیکن ایٹمی قوت ہونے کے سبب سے کوئی سامنے آ کے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. تو اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے. چلو پہلے تو جیسے چور ڈاکو حکمران ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے لوگوں کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں نا. تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے تاکہ میرا وطن لا الہ کے نام پہ بننے والا واقعی ہی ایک ٹائم آئے جب پوری دنیا کی نمائندگی کر رہا ہو. کون؟ پاکستان. انشاءاللہ بولیے. تو بہرحال اس میں ایک اور بات جو بہت پیاری بات سلو کی، کہ چاہے خون ریزی کرنے والا دشمن آپ کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ بھی صلح کر لو، چاہے وہ اندر سے اس کی نیت کیسی ہو. یعنی بظاہر صلح پر آمادہ ہو، اندر سے تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے، تب بھی تم صلح کر لو. تب بھی تم کیا کرو؟ بلکہ حکم ہے کہ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لو. تو وہ رب کریم جس نے پہلے بھی ہر مشکل سے، پہلے کی جو رسول اللہ کا دور اقدس دیکھے نا، ان کی مدد کی تھی، تو قیامت تک کہ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے. تو وہ اللہ سب کے منصوبے خاک میں ملانے پر بھی قادر ہے. صلح حدیبیہ کا تو دیکھیں تو کیسا ہوا، پھر فتح کس کو ملی؟ مسلمانوں کو. تو ان آیات پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام صلح، امن اور سلامتی کا دین ہے. اپنے ماننے والوں کو فقط اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے جب اس کے بغیر، یعنی لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر جنگ سے گریز کریں گے تو یہ بے رحم ہاتھ ساروں کو اکھیڑ کے رکھ دیں گے. تو ان حالات میں جہاد سے فرار صلح نہیں ہوگی، پھر بزدلی ہوگی، اور مومن بزدل نہیں ہوا کرتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بہت سارے شاطر لوگ اوپر سے کر رہے ہوتے ہیں، صلح میں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ نقصان کرنے کے لیے. لیکن آپ اللہ کے لیے صلح کرنے والے کے ساتھ آپ صلح کر لیا کیجیے، لیکن محتاط ہو جایا کریں. تو اسلام امن کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے. اپنے گھروں میں محبتیں قائم رکھنے کے لیے آپ بھی خدا را کوشش کیجیے. ہمارے گھر آج جنگ کا اکھاڑا بنتے جا رہے ہیں، ممالک، صوبے سب ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے. اور دعا بھی کیا کریں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عرب کے اندر ذرا سی بات پہ ایسی دشمنی، ایسی عداوت، ایسی جنگیں ہوتی تھی کہ عرصے دراز تک خون ریزی ہوتی رہتی تھی. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں، وہ جو نفرتیں ہوتی ہیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو محبت کی ایسی مثال قائم ہو جاتی ہے کہ قیامت تک کے لوگ مثالیں دیتے ہیں. ابھی بھی ہم بھی دیتے ہیں مہاجرین کی، انصار کی. اور ان کے مرکز نگاہ کیا چیز تھی؟ کس چیز کی برکت تھی؟
آپ کے میری جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع برکات تھی۔ آج بھی اگر ہم جڑنا چاہتے ہیں تو صرف یہی ایک ذات ہے، ہم جڑ کے بیٹھ سکتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ محبتیں کہاں سے ملیں گی؟ رسول اللہ کی ذات اقدس سے۔ تعلیم آپ حاصل کیجئے، امن کی کوشش کرنے کی، محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں۔ اور یہاں ایک اور بات جو بڑی میٹھی ہے، بڑی مزے کی ہے، کہ دلوں میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں، مولا ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما، اپنے محبوب کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، انبیاء کرام کی، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، عزیز و اقارب کی۔ مالک جب تو دل بدلے گا نا، پھر ہی نفرتیں محبتوں میں چینج ہو سکتی ہیں۔ مالک دل بدل دے ایسے کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی اور قرآن عظیم کی محبت پیدا فرما، نفرتوں کو دور فرما، کینہ، حسد، بغض، بخیلی سب چیزوں کو دور فرما اور محبتیں پیدا فرما۔ محبت سکون کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ آؤ ہم جڑ جائیں مصطفیٰ کریم کے ساتھ۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔